معزز سامعین و سامعات، معزز ناظرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جس عنوان کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے، موضوع گفتگو ہے عظمت قرآن اور ہماری ذمہ داریاں۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی قوموں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو 23 سالوں کے اندر وقتاً فوقتاً حالات کے پیش نظر نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو تمام الہامی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ کتاب ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارا بڑا اچھا نصیبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو نبی اور رسول وہ دیا ہے جو تمام نبی اور رسولوں کا سردار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا یہ فضل ہے، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ رب العالمین نے ہم کو بہترین امت بنایا ہے، اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارا بڑا اچھا نصیبہ ہے کہ رب العالمین نے ہم کو جو کتاب دی ہے وہ تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ معزز ناظرین، قرآن کریم حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ کتاب اللہ، قرآن کریم اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے نیچے کی طرف لٹکی ہوئی ہے، زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابشروا، لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ پیارے میں کیا فرمایا، ابشروا، لوگوں کو خوشخبری سنا دو، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم۔ یہ جو قرآن ہے اس کا ایک سرہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بید اللہ، قرآن کریم کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ تمہارے پاس ہے۔ فتمسکو، آگے فرمایا کہ نبی نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، قرآن کریم سے محبت کرو، قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، جو اللہ نے قرآن کریم کے حکم دیا اس کو مان لو۔ فتمسکو بہ فإنکم لن تہلکوا، اگر تم نے قرآن کریم کو، حبل اللہ، اللہ کے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، لن تہلکوا، کبھی بھی تم ہلاک نہیں ہوگے، ولن تضلوا بعدہ ابدا، اور نہ ہی تم اس کے بعد کبھی گمراہ ہوگے۔ اگر ہم قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفہیم حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا قرآن کریم کے اندر، پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ پیارے نبی کیا فرمایا، لن تہلکوا، تم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے اور نہ ہی تم گمراہ ہوگے، لن تضلوا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات اکرامی قدر، قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں بلکہ بہت بڑی کتاب، بہت اعلیٰ کتاب، تمام الہامی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے راوی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معجزہ دیے تھے، لیکن ایک وقت کے لیے دیے تھے اور اس کا اثر ختم کر دیا، لیکن مجھے جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کے جو پیروکار ہوں گے قرآن کے مطابق چلنے والے ہوں گے، اسی لیے تو کل قیامت کے روز میرے جو امتی ہیں بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اور یہ وہ عظیم معجزہ ہے،
جو قیامت تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی قوموں کی تقدیر دیکھی۔ اس کی تاثیر کی وجہ سے قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو سنا ہے وہ اپنا دل اللہ کو دے کے بیٹھ جاتے ہیں، جنہوں نے سنا ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ برادہ اصل میں ہجرت مدینہ کے وقت نبی اسلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، ہجرت مدینہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، نبی اسلام نے قرآن پڑھا، جب اس نے قرآن سنا، برادہ اصل میں خود بھی اکیلا مسلمان نہیں ہوا، قبیلے کے 70 لوگ مسلمان ہو گئے، 70 لوگوں سمیت برادہ اصلی مسلمان ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ نبی اسلام کو قتل کرنے کے نکلے تھے، لیکن راستے میں کسی نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اور بہن بھی مسلمان ہو گئے، جاؤ ان کا پتہ کرو۔ جب جا کر دیکھتے ہیں تو بہن اور بہنوئی دونوں ہی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو جب مارا ان کو جا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے، پھر دل کے اندر خیال آیا جو تم پڑھ رہے تھے نا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ جب انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کو پڑھا تو پھر یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل کرنے نہیں جا رہے تھے یہی کہتے کہ مجھے کلمہ پڑھا ہوا مسلمان ہو جاتا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ قرآن مجید کی بڑی تاثیر ہے، اس لیے تو کافر کہتے تھے قرآن مجید کی آواز کو اپنے کانوں تک نہ دیا کرو، اگلیاں ٹھواس دیا کرو۔ اگر قرآن مجید کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ گئی تو مسلمان ہو جاؤ گی۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اگر تم غلبہ چاہتے ہو تو قرآن کی آواز سنا ہی نہ کرو۔ بڑی تاثیر ہے قرآن کریم کے اندر۔ حضرات اکرامی قدر، قرآن کریم جو ہے یہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ برکت کا جو لوگ اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک مقام پر اس امر کا اعلان فرما دیا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مبارک قرآن مجید کی آیات ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکت والی کتاب ہم نے ہی نازل کی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، جو کچھ اللہ نے اس کے اندر حکم دیا ہے اس کو مانو، وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، مجھے یقین ہے کہ تم لعلکم تتقون، لعلکم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے، اس کا معنی یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ لعلکم ترحمون، جب قرآن مجید کو پڑھو گے، سمجھو گے اور تقوی اختیار کرو گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے، لعلکم ترحمون، اللہ فرماتے ہیں یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو باعث شفا ہے۔ اگر کسی کا دل مرجھا جائے، نیکی اور بدی کے اندر فرق نہ کر سکے، پھر آئے قرآن کی طرف، پڑھے قرآن مجید کو، تو پھر اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا یاب فرما دیں گے، اس کی دل کی بیماری کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ نے تمہارے سینوں کا جو شفا رکھی ہے وہ قرآن کریم کے اندر رکھی۔ جو بندہ کہتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کس کی طرف جاؤں، کس کی بات مانوں، قرآن پڑھنا شروع کر دو، آپ کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یہ بھٹکے ہوں کو سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سناتی ہے۔ یہ قرآن مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے، بھٹکے ہوں کو، گمراہی کی طرف لپکے ہوں کو سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ خوشخبری سناتا ہے اگر تم قرآن کے مطابق چلو گے، نیک اعمال کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر قرآن کریم کو نہیں مانو گے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ حضرات اکرامی قدر، قرآن کریم دلوں کو صاف کرنے والی کتاب ہے۔ دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے گناہوں کا، گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے، کالک ہوتی ہے جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے۔ یہ کس طرح پالش ہوتی ہے، کس طرح صاف ہوتی ہے؟ پہلے بھی نے فرمایا کہ
دو چیزیں ہیں، ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کیونکہ ہم نے مرنا، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ و تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے تمہارے دلوں کو صاف کر دیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں بلکہ بہت بڑی کتاب ہے، خاص کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ دنیا کے اندر رشتہ داروں میں بھی کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، دوستوں میں بھی، حلقہ احباب میں بھی کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر کہا ہے، فرمایا کہ جو لوگ ذکر سے راز کریں گے پھر میں ان کی دنیا کے اندر معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور جو لوگ ذکر کرتے رہیں گے ان کے دلوں کو سکون ملے گا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ جو الف لام میم ایک لفظ پڑھے اس میں 3 حروف ہیں، اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھنے کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک آیت کا علم، ایک آیت سیکھ لیتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کو ایک اونٹنی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر دے دیں۔ اور جو لوگ اٹک اٹک کر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈبل اجر عطا کرتے ہیں۔ حافظ قرآن کا سنگر اور جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، جوڑ جوڑ کر کے پڑھتے ہیں، بڑی مشکل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈبل اجر دیتے ہیں کہ اس کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید دلوں کی بہار ہے، اس کا دل، اللہ اکبر کبیر، زندہ دل آدمی ہے وہ، دلوں کی بہار قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ جس طرح موسم کی بہار موسم بہار کے ساتھ ہے، اس طرح دلوں کی بہار قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ سنو دارمی کی یہ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، یقیناً اس آدمی کی مثال جس کے سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، یعنی کہ وہ آدمی جس کو قرآن یاد نہیں ہے، اس کی مثال کالبیت الخرب، ویرانے گھر کی طرح۔ اس کا دل ویرانہ ہے جس کو قرآن مجید کی کوئی صورت یاد نہیں، کوئی رکوع یاد نہیں، کوئی آیت یاد نہیں، قرآن مجید پڑھتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں، سیکھتا ہی نہیں، عمل نہیں کرتا۔ کالبیت الخرب، ویرانے گھر کی طرح۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز پڑھو، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، اس سے گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، حافظ قرآن ہو یا غیر حافظ ہو، جو لوگ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، پتہ ہے ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے نا اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرے، اللہ بھی محبت کرے، اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے، وہ قرآن پڑھا کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، اللہ کا رسول بھی ہم سے محبت کرے، تو ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ پیارے نبی صحیح حدیث ہے، صحیح جامع کی حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرے، اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے،
ایک تو یہ بات ہے نا کہ ہم اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں، ایک بات یہ ہے کہ اللہ بھی محبت کرتے، اس کا رسول محبت کرتے۔ اللہ اس کے رسول کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنی روٹین بنائیں، ڈیلی 1 رکوع 2 رکوع آدھا پارہ 1 پارہ جتنا بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنا ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اس سے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبھی حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے، سمجھنے کی وجہ سے، اور قرآن مجید کو اپنی قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ اس سے بلندی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابیاں عطا فرما دیتے ہیں اور کل قیامت کامیابی ملے گی۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پتہ ہے کہ بلندی کس سے ملتی ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے، سمجھنے کی وجہ سے، سمجھ کر اس پر عمل کرا لوگ آگے پھیلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، عام لوگ خاص لوگ بن جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی کے اندر حافظ قرآن جو امام ہوتا ہے، امام کسے کہتے ہیں؟ سردار کو، امامت کروا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی کاسٹ نہیں پوچھی، اس کی قوم نہیں پوچھی، اس کا پیشہ نہیں پوچھا، لیکن آپ اس کی عزت بہت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے اس کو عزت مل گئی؟ جو قرآن مجید کی وجہ سے عزت ملی۔ کیونکہ میں تو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ عام کپڑے کی کیا حیثیت ہے، عام کاغذ کی کیا حیثیت ہے؟ جب یہی کپڑا قرآن مجید کا غلاف بن جائے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ یہی قرآن کا کاغذ، اس سے پہلے جب اس پر قرآن مجید کے الفاظ نہیں آئے اس کی اتنی ویلیو نہیں تھی، لیکن جب قرآن مجید کے الفاظ آ گئے اس کی ویلیو بڑھ گئی۔ جس کے سینے کے اندر قرآن آ جائے، جس کے دل میں قرآن اتر جائے، جس کی زندگی میں قرآن اتر جائے، جس کی زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے، پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ہو جائے، پھر وہ نکھر جاتا ہے، وہ عام نہیں خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی مل جائے، آج ہم ذلیل کیوں ہیں، خار کیوں ہیں، آج پستی کے اندر کیوں چلے گئے ہیں؟ آج یہ جو خیر مسلم یورپ والے جو ہمارے بڑوں کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے، آج ہم ان کی جوتے اٹھا رہے ہیں۔ کس وجہ سے ذلیل ہوئے؟ ہم نے تمسک بالقرآن، قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، ہم غیروں کے طریقے پر نکل گئی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلندی سے اٹھایا ہے، پستیوں میں دھکیل دی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر عروج مل جائے، بلندی مل جائے، شان مل جائے، وہ بندہ نکھر جاتا ہے، وہ عورت نکھر جاتی ہے، وہ مومن نکھر جاتا ہے، وہ مسلمان نکھر جاتا ہے جو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات گرامی قدر، میں نہیں کہتا بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث جو ہے اللہ اکبر کبیر صحیح حدیث ہے۔ کیا فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اگلوں لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں، سب سے بہترین لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انجینئر کو بہتر نہیں کہا، پروفیسر کو بہتر نہیں کہا، ٹیچر کو، ڈاکٹر کو، دنیا کے اندر کسی وزیر کو، مشیر کو، کسی کرنل کو، کسی جنرل کو، کسی وڈیرے کو، کسی صدر کو بہترین نہیں کہا ہے تو قرآن پڑھنے والے کو کہا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید خود بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے، بہترین لوگ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین بن جائیں، خود بھی قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کریں، خود بھی قرآن کریم کو سیکھیں اور اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کو پڑھنے کے بڑے بڑے فائدے ہیں، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ جو لوگ سارا دن قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ جو محنت کر کے کما کے کھاتے ہیں، اس سے اچھا اللہ تعالیٰ اس کا روزگار چلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں، مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات گرامی قدر، بڑی فضیلتیں ہیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو اپنی روٹین سیٹ کریں، قرآن مجید کی محبت کریں، اور اس وقت تو ہم سب کو زیادہ محبت کرنی چاہیے جب
غیر مسلم قرآن مجید کی توہین کرے. سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا، اور اس سے پہلے ڈنمارک کے اندر، اور کبھی کسی ملک کے اندر یورپ میں قرآن مجید کو جلایا جاتا ہے، کبھی نبی اسلام کی گستاخی کی جاتی ہے. تو اس وقت ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ زیادہ محبت کریں، زیادہ پڑھیں، قرآن مجید کے مطابق چلیں، جو اللہ نے حکم دے اس کے مطابق زندگی گزارے. حضرات گرامی قدر، اللہ اکبر کبیر، قرآن مجید کی بے حرمتی حرام ہے، گناہ کا کام ہے. جن لوگوں نے بے حرمتی کی ہے، زمین نے پھر ان کو قبول نہیں کیا. پتہ نہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر میرے خیال میں واقعہ موجود ہے، ایک بندہ وہ عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، پھر مرتد ہو گیا، اور اس نے غصہ کی قرآن مجید کی. پھر جب وفات ہوا، اس کو زمین کے اندر، قبر کے اندر ڈالا گیا، زمین اس کو قبول ہی نہیں کرتی. جب دفن کرتے تھے زمین باہر نکال پھینکتی تھی، باہر پھینک دیتے، پھر دفن کرتے تھے، پھر زمین باہر پھینک دیتے. زمین بھی ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتی جو اللہ کے کلام کو، کتاب کی بے حرمتی کرتے. اور اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور دوسرے نمبر پہ پڑھنے والے بن جائیں، روٹین سیٹ کریں. اور قرآن مجید، یہ ذمہ داری ہماری کہ قرآن مجید کا خود بھی ادب کریں، بے ادبی نہ کریں، اور لوگوں کو بھی بے ادبی نہ کرنے دیں. اور قرآن مجید خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں، اور قرآن مجید کو سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. ترجمہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرما دے تمہارے دلوں پر تالے لگے، قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے. اس کا ترجمہ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کیا، حکم کیا دیا، اور پیارے میں کیا فرمایا کہ قرآن مجید یہ مجھے معجزہ دیا گیا ہے، ایسا معجزہ جس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا. اور واقعہ اس کی بڑی تاثیر ہے. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی قوموں کی تاثیر دیکھی. بڑی تاثیر ہے قرآن مجید کے اندر، بڑی عزت ملتی ہے، بڑا مقام ملتا ہے، بندہ عام سے خاص ہو جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں اگر ہم قرآن مجید پڑھیں. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے، حکمران وقت کی، کہ عالمی طور پر ایسے لوگوں کو روکیں. سویڈن نے یہ گستاخی کی، اس سے پہلے ڈنمارک کے اندر ہوا. عالمی طور پر حکومت کو روکنا چاہیے، اور ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس کے ساتھ محبت کریں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی قرآن کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نبی کے طریقے کو زندگی گزاریں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں. قرآن مجید کو سیکھیں اور سیکھ کر عمل کریں. عمل کر کے یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عمل کر کے دنیا کے کونے کونے تک، جہاں تک ہماری رسائی ہے، ہم پہنچا سکتے قرآن مجید کو، اس کی تعلیمات پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینوں کی اسلام کے لیے کھول دے، قرآن کے لیے کھول دے، حدیث کے لیے کھول دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا آخر بھلائیاں کامیابیاں عطا فرمائے. دین دنیا آخر کامیابی